اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 63 ہے اور پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے، وَإِذْ اور جب أَخَذْ لیا نہ ہم نے، میثاقکم عہد تمہارا، یعنی پکا عہد تمہارا، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، بلند کیا ہم نے، رفع ہوتا ہے بلند کرنا، نہ ہم نے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقکم الطور اوپر تمہارے طور، فوقا اوپر، کم تمہارے، طور طور، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو، ما جو آتئی دیا نہ ہم نے کم تم کو، بقوت مضبوطی سے، وذکرو اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، یعنی وہ سب کچھ یاد کرو جو اس توریت میں ہم نے تمہیں دیا ہے، لعلکم شاید کہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں پہ بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی تھی تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ کی کتاب کی حیبت ڈالنے اور خشیت پیدا کرنے کے لیے معجزانہ طور پر ایسی کیفیت پیدا کی گئی کہ ان کے اوپر کوہ طور اٹھا کر معلق کر دیا گیا، یعنی اس طرح ٹیڑھا کر دیا گیا جیسے ابھی گرا کہ ابھی گرا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا، اور اس کتاب کو یعنی توریت کو، اور اس میں جو بیان ہیں احکام شریعت کے، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور یاد رکھو اسے جو کچھ کہ اس میں ہے، یعنی جو کچھ ہم نے اس میں بتایا ہے اسے یاد رکھو، اپنی زندگی میں پریکٹس کرو اسے، اور تاکہ تم بچ سکو یعنی متقی بن سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم تولیتم پھر گئے تم، یعنی منہ پھیر لیا تم نے، تولی ول کا مطلب ہوتا ہے جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں ول پھیر کھا جاتا ہے، تو ول کا مطلب ہوتا ہے مڑ جانا، پھر جانا۔ تولیتم جب پھر گئے تم، من بعد ذالک اس کے، فلولا فضل اللہ فلو پسگر نہ، فلو پسگر لا نہ، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا، علیکم اوپر تمہارے، ورحمتہ اور رحمت اس کی، یعنی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور رحمت اس کی نہ ہوتی، لکن تم البتہ ہو جاتے تم من الخاسرین خسارہ پانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم تولیتم پھر گئے تم، من بعد ذالک اس کے، فلولا پس اگر نہ، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا، علیکم اوپر تمہارے، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکن تم البتہ ہو جاتے تم من الخاسرین خسارہ پانے والے۔ وَلَقَدْ یعنی اللہ نے فرمایا کہ توریت کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور اٹھا کر ان پر تھوڑا سا جیسے گرانا، وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور انہیں یوں لگا کہ جیسے ابھی گرا کہ ابھی گرا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہا گیا کہ مضبوطی سے تھام لو اس احکامات کو جو ہم نے تمہیں توریت میں دیے ہیں، اور اسے یاد رکھو، یعنی اپنی زندگی میں اسے پریکٹس کرو، اور تاکہ تم متقی بن سکو۔ تو انہوں نے اس کے بعد پھر گئے، یعنی میثاق شریعت جو ان سے لیا گیا تھا اس کو توڑ ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی اسی وقت تم تباہ ہو جاتے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علم تم جان لیا تم نے، اللہ زینہ ان لوگوں کو، آتادو جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، یعنی خوب جان چکے ہو تم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علم تم جانتے ہو تم، اللہ زینہ ان لوگوں کو، آتدو جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبتی ہفتے کے دن کے بارے میں، فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، لہم ان کے لیے یا ان سے، کونو ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں، پس کہا ہم نے ان سے، ہو جاؤ بندر ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا پس بنا دیا ہم نے ان کو، پس جعل بنا دیا نہ ہم نے، ہا ان لوگوں کو، نکالن عبرت، لما واسطے اس کے، جو بینہ یدیہا اس وقت موجود تھے، یعنی جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کے لیے، وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، یعنی ان دونوں کے لیے جو ان میں اس وقت موجود تھے اور جو ان کے پیچھے، جیسے ہم لوگ اور وہ لوگ جو اس وقت ان کے ساتھ تھے، یعنی جو یہ نہیں کرتے تھے، ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہیں کرتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان دونوں کے لیے عبرت بنا دیا، وہ موعظات اور نصیحت ہے للمتقین، متقین کے لیے، یعنی یہ نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو کہ ایک خاص پریکٹسنگ جیوز تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز ان کے لیے عبادت کا متعین کیا تھا کہ ہفتے کے روز انہوں نے عبادت کرنی ہے، اور اس سے آگے پیچھے انہوں نے نہیں، مطلب باقی جیسے ہمارا جمعے کا دن مقدس ہوتا ہے، تو جمعے کے دن پڑھنی نماز ہم نے پانچ وقت ہوتی ہے، روز ہوتی ہے، لیکن جمعے کا دن مخصوص کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ہمیں فرما دیا کہ جمعے کی نماز پڑھو اور یعنی زمین میں پھیل جاؤ اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے۔ تو ان لوگوں کو ہفتے کے دن وہ منع تھی کہ انہوں نے صرف عبادت کرنی ہے، عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس عبادت کو چھوڑ کر انہوں نے مطلب وہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ اس کے دریا کے کنارے رہتے تھے، مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا، اور انہوں نے کیا کیا کہ یہ اپنے ذکر اذکار میں مصروف رہتے تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھود دیے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تھیں، ہفتے کے آگے پیچھے مچھلیاں اتنی نہیں آتی تھیں، تو انہوں نے گڑھے کھود دیے، اور گڑھے کھود کر انہوں نے اس جگہ پہ کیا کیا کہ ڈھکن لگا دیا۔ اب وہ لہر کے ساتھ مچھلیاں آتی، اس گڑھے میں گر جاتی، اور یہ لوگ اوپر سے ڈھکن بند کر دیتے۔ تو جب ان میں دو گروہ ہو گئے، ایک وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے اور ایک وہ جو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، تو جو مچھلیاں ہفتے کے دن پکڑتے تھے ان لوگوں کو منع کیا، ان لوگوں نے جو کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، صرف اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو انہوں نے جب منع کیا تو انہوں نے جو پکڑنے والے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم صرف شکار کرتے ہیں، مچھلیوں کو مارتے نہیں ہیں، اور مرتی تو وہ اس دن ہے، یعنی جب ہم اتوار کو نکالتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں تو اس دن وہ مرتی ہیں، تو اس لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اس بات پر یعنی کتنے عرصے تک، 70 سال تک یہ لوگ اسی طرح کرتے رہے، اور 70 سال بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عذاب آیا